ہے تو یہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے. کیا کہتا ہے؟ اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرو. سمجھ رہے ہیں؟ مجھ سے ڈرو. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اگر تم ایمان والے ہو، مجھ سے ڈرتے ہو، تو ایک کام اور کرو. وہ کام کیا ہے؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. آپ کیوں سرکار وارث پاک کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ان کی غلامی کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے وارث پاک ہیں کہ نہیں؟ بولیں. اور کہ یہ سنسد جی سچ میں جھوٹوں کی منڈی ہے. وارث پاک سچوں کا مرکز ہے. آپ سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی چوکٹ پہ کیوں جاتے ہیں؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اللہ فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سرکار مصولی کی دہلیز پر کیوں جاتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. بریلی شریف کے تاجداروں کی بارگاہ میں کیوں جاتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. خواجہ حسن شاہ بیسوری شریف کی چوکٹ پہ کیوں جاتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہم پیروں کے ساتھ، فقیروں کے ساتھ، ملنگوں کے ساتھ، درویشوں کے ساتھ، مستوں کے ساتھ جذب شکر بے خودی کی کیفیت میں رہنے والے اللہ کے ولیوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جو کسی درویش، کسی اللہ کے ولی کے قریب رہے، ان کا ایمان سلامت رہا. صحیح ہے؟ اب ایک بات کہو تو بتا دوں، 900 سال سے لے کے اب تک، اب سے لے کے امام مہدی تک، 900 سال سے لے کے اب تک، اب سے لے کے امام مہدی تک جو سچوں کا سردار ہے، اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے. ایک شعر میں پڑھوں، سنیں گے انشاءاللہ. آپ سبحان اللہ کہیں، انعام میں آپ سب کو دوں گا انشاءاللہ. ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم. اس کا شعر تھا رات کا، اور ایک مطلب میں نے مکہ شریف میں اس سے پہلے سفر میں بیٹھے بیٹھے غوث پاک کی بارگاہ میں جب نکل رہا تھا تو میری زبان سے ہوا تھا. اور جب میں اس دن میں نکلا بڑے پیر کی بارگاہ تو مجھے وہ شعر میری زبان پر آتا رہا. کاش بغداد میں گھر اپنا بناتے جاتے، کاش بغداد میں گھر اپنا بناتے جاتے، دیکھتے آپ کے دربار کو آتے جاتے. کاش بغداد میں گھر اپنا بناتے جاتے، دیکھتے آپ کے دربار کو آتے جاتے. اور یہ اس کا شعر تھا کہ دیکھتے آپ کے دربار کو آتے جاتے، ہاتھ خالی ہیں، ہاتھ خالی ہے تیرے شہر سے جاتے جاتے. یا شیخ ہاتھ خالی ہے تیرے شہر سے جاتے جاتے، جان ہوتی تو میری جان لٹاتے جاتے. ہاتھ خالی ہے تیرے شہر سے جاتے جاتے، جان ہوتی تو میری جان لٹاتے جاتے. کاش بغداد میں گھر اپنا بناتے جاتے، دیکھتے آپ کے دربار کو آتے جاتے. پھر سے اٹھا کے ہاتھوں کو بولے لبیک یا غوث اعظم. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میرے بھائی بہن کہا سے بھائی یہ وقت ہے آپ بیان کریں، انشاءاللہ سماعت کریں گے ہم بھی اور آپ بھی. بڑے ادب اور احترام کے ساتھ آج ایک بیٹی پیدا ہوئی ہے اس گھر میں جسے عائشہ فاطمہ کہا جاتا ہے. اللہ اس شہزادی کو مخدومہ فاطمہ اور مخدومہ عائشہ دونوں ناموں کا فیض اللہ عطا فرمائے. آمین کہنے کو سبحان اللہ. ادھر غوث پاک کی تھوڑی سی بات کر لوں، ورنہ جب مجھے بتایا میرے بھائی نے تو میرے دل نے کہا کہ آج حضور کی بیٹی مخدومہ فاطمہ کی پیدائش کی بات کروں، ان کی پھر شادی کی بات کروں، ان کی وداعی، ان کی رخصتی کی بات کروں. پھر دل نے کہا کہ بھائی نے کہا غوث پاک کی بات سننے کے لیے ہم لوگ سب اکٹھا ہیں تو سماعت کر لیں. ماں بہنوں سے گزارش ہے باوضو بیٹھیں، آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے باوضو بیٹھیں، راستہ کرنے میں ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. اب جو غوث اعظم ولیوں کے سردار ہیں، ان کے معاملات، ان کے ظاہری باطنی درجات عالیہ کس قدر روشن و منور ہیں، اس حوالے سے تھوڑی سی بات سماعت کر لیں گے انشاءاللہ. بیٹھیں گے انشاءاللہ. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابو کا نام ہے شیخ موسیٰ جنگی دوست. کیا نام ہے؟ یاد کرتے جائیے. غوث پاک کے ابو کا نام ہے شیخ موسیٰ جنگی دوست، اور آپ کے دادا کا نام ہے شیخ عبداللہ جیلانی. آپ کے پردادا کا نام ہے شیخ یحییٰ زاہد جیلانی.
کیا؟ شیخ یحییٰ زاہد جیلانی. غوث پاک کے نانا کا نام ہے شیخ عبداللہ صومعی. سرکار غوث اعظم کی امی کا نام ہے مخدومہ فاطمہ ام الخیر. بولے اگر کوئی پوچھے کہ بڑے لنگر کھائے آپ نے، غوث پاک کی امی کا نام ہے کیا ہے، تو کیا بتاؤ گے؟ مخدومہ فاطمہ ام الخیر. اونچی بولے. غوث پاک کی پھوپھو کا نام ہے مخدومہ عائشہ جیلانی. سبحان اللہ. غوث پاک کے ایک چھوٹے بھائی ہیں جن کا نام ہے شیخ عبداللہ جیلانی. غوث پاک کے پیر کا نام ہے شیخ ابو سعید مخزومی. کیا نام ہے؟ آواز نہیں ہے. اگر کوئی پوچھے کہ آپ کو بڑے پیر کا نام یاد ہے تو کیا بتاؤ؟ شیخ ابو سعید مخزومی. شیخ ابو سعید مخزومی. ان کے پیر کا نام ہے شیخ ابو الحسن علی قرشی. ان کے پیر کا نام ہے شیخ ابو الفرا طرطوسی. کہاں رک گئے رہے؟ ان کے پیر کا نام ہے شیخ عبد الواحد تمیمی. دیکھنا کتنی دیر کے بعد آپ سبحان اللہ کہتے ہیں. آپ نہیں بولیں گے تو بھول جائیں گے. سرکار غوث اعظم کے پیر کا نام ہے شیخ ابو سعید مخزومی. ان کے پیر کا نام ہے شیخ ابو الحسن علی قرشی لہنکاری. اور ان کے پیر کا نام ہے شیخ عبد الواحد تمیمی. ان کے پیر کا نام ہے شیخ ابو الفرا طرطوسی. سمجھ رہے ہیں؟ شیخ ابو الفرا طرطوسی کے پیر کا نام عبد الواحد تمیمی. عبد الواحد تمیمی کے پیر کا نام ہے شیخ ابوبکر شبلی. شیخ ابوبکر شبلی کے پیر کا نام ہے شیخ جنید بغدادی. شیخ جنید بغدادی مرید ہیں شیخ سری سختی کے. ان کے پیر کا نام ہے شیخ معروف کرخی. وہ مرید ہیں امام علی رضا سے. وہ بیٹے ہیں امام موسیٰ کاظم کے. امام موسیٰ کاظم بیٹے ہیں امام جعفر صادق کے. امام جعفر صادق بیٹے ہیں امام باقر کے. امام باقر بیٹے ہیں امام زین العابدین کے. امام زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین کے. امام حسین بھائی ہیں امام حسن کے. امام حسن بڑے بیٹے ہیں مولا علی کے. مولا علی شوہر ہیں مخدومہ فاطمہ کے. مخدومہ فاطمہ بیٹی ہیں نبیوں کے سردار کی. اس نشان اس نشانی کے جو سگہیں نہیں مارے جاتے. ہاتھوں بڑھا کے پھر سے بولے لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم. ایک بات یاد کر لیں، یہی نعرہ آپ سب کو بغداد جاتے ہوئے راستے میں لگانا ہے. کیسے؟ ہاتھوں بڑھا کے بتائیں کیسے انشاءاللہ. لبیک یا غوث اعظم. اس سرکار غوث اعظم کے ابو، توجہ ہے، سرکار غوث اعظم کے ابو شیخ موسیٰ جنگی دوست یہ جیلان میں رہتے تھے. کہاں پہ؟ یاد کیجئے گا. کسی دن ادھر سے گزرتے ہوئے آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ غوث پاک کے ابو کہاں رہتے تھے؟ جیلان میں. جیلان کہاں ہے؟ ایران میں. جیلان کہاں ہے؟ ایران میں. ایران میں. بڑا پیارا ملک ہے ایران. اسی ملک کی زمین پر ایک جزیرہ ہے جسے سنجر کہتے ہیں، جہاں غریب نواز پیدا ہوئے. اسی ملک ایران میں ایک شہر ہے جسے سمنان کہتے ہیں، جہاں مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی پیدا ہوئے. اسی ملک میں ایک پاکیزہ ایریا ہے، بیلٹ ہے، سرکل ہے جسے اصفہان کہتے ہیں. دیکھنا کتنے لوگ بولتے ہیں جہاں خواجہ کڑک عبدال شاہ پیدا ہوئے. اسی ملک ہندوستان، اسی ملک ایران میں ایک مبارک وادی ہے جسے جام کہتے ہیں، جہاں شیخ احمد جام رہتے ہیں. یہ وہی بزرگ ہیں جو شیر پر سواری کرتے تھے. ان کے پاس چلنے کے لیے بائک اسکوٹی نہیں تھی، شیر پر سواری کرتے تھے. انہی کے شیر کو غوث پاک کے کتے نے چیر پھاڑ ڈالا تھا. میرے بریلی کے امام نے کہا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اسی ملک ایران میں ایک شہر ہے شیراز، جہاں ان کے دلوں کی دھڑکن شیر سادی شیرازی لیٹے ہوئے ہیں. اسی ملک ایران میں ایک شہر ہے جسے جیلان کہتے ہیں، جہاں سرکار غوث اعظم پیدا ہوئے. بڑی مبارک زمین ہے. میں نے کئی مرتبہ سفر کیا. ابھی 2 مہینہ پہلے بھی گیا تھا حضور غوث پاک کی امی کی بارگاہ میں، سیدنا شیخ کے ابو کی بارگاہ میں. آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے، ان علماء کے قدم کی برکت ہے. چلیں گے انشاءاللہ. آواز کمزور ہو گئی انشاءاللہ. دعوت کی بات آتی ہے تو آواز بلند ہوتی ہے.
آپ بولیں گے آصف بھائی خرچہ اڑانے کے لیے آئے ہوئے، ایسا نہیں ہے، جب وہ بلائیں گے تو انتظام بھی کریں گے انشاءاللہ۔ یہ جیلان ایک زمین ہے، حضور غوث پاک کے ابو اسی جیلان میں گزر رہے تھے، ایک ندی کے قریب سے گزر رہے تھے، چھوٹی سی نہر تھی اس کے قریب سے گزر رہے تھے، ایک بہتا ہوا سیب ادھر سے آ رہا تھا، اسے اٹھایا اور کھا لیا۔ کس نے؟ غوث پاک کے ابو نے اٹھا کے اسے کھا لیا۔ جب سیب کھا لیا تو دل میں خیال پیدا ہوا، یہ پتہ نہیں سیب کس کا تھا۔ ہم اور آپ تھوڑی ہے مونگ پھلی بیچنے والے سے بھائی کتنے کی ہے، تب تک 2 کھا لیا، جامن کتنے کی، تب تک 3-4 ختم کر دیا، یہاں تک کہ لوگ بڑے بڑے ایک پاؤں آم بھی پہلے کھا لیتے ہیں پھر وہ ریٹ پوچھتے ہیں۔ یہ شران غلط ہے، اس سے دلوں میں اللہ کا نور نہیں پیدا ہوتا۔ سرکار غوث اعظم نے کہ ابو نے جب وہ سیب کھایا نا تو دل میں خیال پیدا ہوا، یہ سیب تو میں نے جس کا تھا اس سے پوچھا نہیں، بغیر پوچھے سیب میں نے کھا لیا، تو دل میں خوف پیدا ہوا اللہ کا، اگر میدان محشر میں مجھ سے اللہ نے پوچھا تو کیا بتاؤں گا۔ اس خیال سے غوث پاک کے ابو اس ندی کے نہر کے کنارے کنارے ہوتے ہوئے آگے بڑھے۔ جب آگے بڑھے تو ایک سیب کی باغ نظر آئی، سمجھ گئے کہ اسی باغ کا یہ پھل جو ٹوٹ کر کے گرا اور بہتا ہوا آگے بڑھا جسے میں نے کھایا۔ آپ نے پوچھا بھائی یہ باغ کس کی ہے؟ ایک بزرگ نکل کے آ گئے، بولے میری ہے، کیا بات ہے؟ بولے آپ کا نام کیا ہے؟ بولے شیخ عبداللہ سومائی۔ تو آپ کا نام کیا ہے؟ بولے مجھے موسیٰ جنگی دوست کہتے ہیں۔ بولے کیوں آئے ہو؟ بولے مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ بولے غلطی کیا ہے؟ بولے میں نے بغیر پوچھے آپ کی سیب باغ کا سیب جو بہتا ہوا نہر سے جا رہا تھا اسے میں نے کھا لیا۔ تو سرکار غوث اعظم کے ابو کہتے ہیں وہ ناراض ہو گئے، بولے میرے سیب کو تم نے کیسے کھا لیا؟ تمہیں نہیں معاف کروں گا۔ جرم کیا تھا؟ بولو بھائی، توڑا تو نہیں تھا، ٹھیلے پہ لے کے بھاگے تو نہیں تھے، چورا کے جیب میں رکھ تو نہیں لیا تھا، کیا تھا؟ بہتا ہوا، اونچی بولیے، بہتا ہوا سیب کھا لیا تھا۔ تو اس باغ کے مالک نے کہا پنالٹی پنالٹی پنالٹی، تمہیں پنالٹی دینی پڑے گی۔ بولے کتنی؟ بولے تمہیں 12 سال تک اس جرم کے بدلے میں اس باغ کو سینچنا پڑے گا۔ جرم کیا تھا؟ میں نے پوچھا صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے، حضور یہ بہتا ہوا سیب غوث پاک کے ابو نے کھایا تھا، 12 سال پنالٹی دی، اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنی بڑی سزا ہے۔ بتائیں، توڑ کے بھاگے نہیں تھے، چورا کے بھاگے نہیں تھے، یہ تو بہتا ہوا سیب گا رہا تھا۔ اگر غوث پاک کے ابو اسے نہیں کھاتے تو سیب سڑ جاتا۔ غوث پاک کے ابو نے سیب کو سڑنے سے بچایا ہے، پھر اتنا بڑا جرم کیسے ہو گیا؟ جواب سنیں گے؟ کہنے لگے کہ غوث پاک کے ابو جانتے تھے، عمران بھائی، سرکار غوث پاک کے والد صاحب جانتے تھے اگر میں نے کھانے پینے میں اس قدر احتیاط نہ کیا تو میرے گھر میں ولیوں کا سردار شیخ عبد القادر جیلانی کیسے پیدا ہو۔ اللہ اکبر۔ سمجھے؟ جو یہ چاہتے ہیں کہ میری اولادیں ہوں اور میری مغفرت کا سامان بنے، انہیں چاہیے کہ اپنے بلڈ کو خوب پاک رکھیں، اپنے کھان پان پر توجہ دیں۔ سرکار غوث اعظم کے ابو نے 12 سال تک خدمت کی، اس کے بعد بھی معافی نہیں، بولے میری لولی لنگڑی اندھی بہری لڑکی ہے، اس سے شادی کرنی پڑے۔ ایک لمبی داستان ہے، مجھے ادھر ابھی جانا نہیں ہے، 2-4 باتیں سیدنا شیخ کے حوالے سے کرنی ہے۔ بولے میری لولی لنگڑی اندھی بہری ایک لڑکی ہے، اس سے شادی کرنی پڑے گی تب تجھے معاف کروں گا۔ سرکار غوث اعظم کے ابو کے دل میں اتنا خوف تھا اللہ کا، ڈر گئے اور فرمایا جیسی بھی ہوگی میں شادی کر لوں گا، بس تم مجھے معاف کر دو تاکہ میدان محشر میں مجرم نہ قرار پاؤں۔ شادی ہو گئی۔ وہ لڑکی لولی نہیں تھی، اندھی نہیں تھی، بہری نہیں تھی، بہری نہیں تھی، اپاہج نہیں تھی، لیکن خدا کی قسم مخدومہ کائنات کے قول کا عکس تھی۔ وہ جو عورت تھی شیخ موسیٰ جنگی دوست کے نکاح میں آئی تھی، وہ آنکھوں کی پارسا تھی، کان کی حیا والی، سماعتوں کے پاک کرنے والی ذات تھی، جس نے اپنے دست بازو کو ہمیشہ پاک رکھا، غیر مردوں سے اپنی ذات کو، اپنی عصمتوں کو محافظت عطا فرمائی ہے۔ بڑی اشارے اور کنائے کی بات ہے، سرکار غوث اعظم کے والد کے نکاح میں وہ عورت آ گئی جس کا نام تھا فاطمہ ام الخیر۔ 25 سے 30، 30 سے 35، 35 سے 40، 45، 50، 55، 59 سال ہو گئے تھے۔ غوث پاک کی امی کو 59 سال ہو گئے۔ سنیے، میری کچھ بہنیں بھی اس گھر میں رہتی ہیں، عبید بھائی کی والدہ میری ماں جیسی ہیں،
ان کے بھائیوں کے نکاح میں مجھ سے بولے آصف بھائی 8-9 سال کے بعد گھر میں بہار آئی ہے. آج میں اپنے بھائیوں کی موجودگی میں اپنی ماں کی موجودگی میں ایک بات کہتا ہوں. حضور غوث پاک سرکار کی امی کی عمر جب 59 ایئرس ہوئی، 59 سال ہوئی. کتنی؟ 59 سال ہوئی، تب تک ان کے گھر میں کوئی اولاد نہیں پیدا. 59 سال تک کوئی اولاد نہیں پیدا ہوئی. جب ان کی امی کی عمر تقریباً 60 سال کی ہوئی، تب ان کے گھر میں پہلی بہار بن کے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے. سمجھ گئے؟ غوث پاک کی امی کی عمر 60 سال کی ہوئی، تب ان کے گھر میں پہلا بیٹا پیدا. اور اسی بیٹے کی قدم کی برکتوں کی وجہ سے آج اس گھر میں بھی بہار آئی ہے. ماشاءاللہ کہہ دو ہاتھوں کو اٹھا کے اے اللہ تیرا شکر ہے. اللہ دشمنوں کے گھروں کی کو آباد کر دے. اللہ جانوروں اور پرندوں کے گھر آنگن کی گلکاریوں میں اضافہ فرما دے. آمین کہہ دیں. سرکار غوث اعظم اپنی ماں کی عمر 60 سال کی ہوئی تب پیدا ہوئے، جبکہ فارس کی زمین یہ عرب کی زمین نہیں ہے، یہ عجم کی زمین ہے. اس عمر میں اتنی عمر کی عورتوں کے ہاں بچے نہیں پیدا ہوئے. اگر وہ عورت عجم کی، فارس کا بیلٹ ہے، جیلان کا، رشت کا، یہ پورا بیلٹ فارس کا ہے، عجم کا بیلٹ ہے. غیر عرب میں اتنی عمر کی عورتیں ہو جائیں تو بچے نہیں پیدا کر سکتی. عرب میں اگر عورتیں 60-65 کی ہوں تب تک بچے جن سکتی ہیں. لیکن جسے اللہ چاہے وہ چاہے تو پتھروں کے درمیان سے بچے پیدا ہوں، اگر وہ چاہے تو بارش کے قطروں میں بچے ہوں، اگر وہ چاہے تو پیڑ پودوں میں بچے پیدا ہوں. ہے کہ نہیں؟ وہ کسی کا محتاج نہیں. کن کہہ دے تو کائنات کی تخلیق ہو جائے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مبارکہ ہوئی. جیلان شریف میں آپ کا قیام تھا. آج یہ کھانے پینے کا کل کا پروگرام ہے، یہ بہت ہی مبارک عمل ہے. سرکار غوث اعظم نے کھان پان پر پوری زندگی دھیان دی، لیکن اس سے پہلے قربانیاں بھی دیں. آئیے مجھے ایک قربانی کا ذکر کرنا ہے احسن اور طیب طریقے سے. سرکار غوث اعظم رضی اللہ پاور کتنا تھا. دروازے پر بیٹھے ہوئے ایک فقیر گزرا، اس نے کہا السلام علیکم یا شیخ عبد القادر جیلانی. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وہ فقیر ٹھہر گیا. اس نے کہا شیخ عبد القادر. تب غوث پاک کی عمر شریف 4 سال کی تھی. اس نے کہا شیخ فرمایا کیا بات ہے. کہا میں نے 1 مرتبہ سلام کیا ہے اور آپ نے جواب 2 مرتبہ دیا ہے. سیدنا شیخ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ تم 5 سال پہلے بھی ادھر سے گزرے تھے، اس وقت بھی تم نے سلام کیا تھا. اس وقت میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا. تیرے سلام کو میں اپنی ماں کے پیٹ میں سن رہا تھا. میں نے سوچا جواب دوں گا تو میری ماں ڈر جائے گی. آج میں نے 2 مرتبہ جواب دے کے پچھلا حساب چکا دیا. یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی ذات ہے. اللہ اللہ اللہ. وہی سرکار غوث اعظم. میری مائیں میری بہنیں سنیں، جو سسرال میں ذرا سی دقتوں پر اور ٹیلی فون کے ذریعے سے اپنے گھروں میں شکایتیں کرتی ہیں کہ 2 رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، پولیس کورٹ کچہری کی نوبت آتی ہے. ذرا سی تکلیف برداشت کرنے کی طاقت ہماری بیٹیوں کو نہیں ہے. آئیے سرکار غوث اعظم جو ولیوں کا سردار، جسے قطب الانس کہا جاتا ہے، انسانوں کا سردار جسے قطب الجن کہا جاتا ہے، جناتوں کے بھی وہ قطب ہیں، جنہیں قطب الملائکہ کہا جاتا ہے، جو فرشتوں کے بھی قطب ہیں، جسے قطب اللوح والقلم کہا جاتا ہے، جو لوح و قلم کے بھی قطب ہیں. ان کی لائف دیکھیں، ان کی زندگی دیکھیں. فرماتے میں جیلان کی زمین پہ ٹہل رہا تھا، اچانک میرے کانوں میں آواز آئی اللہ کی بارگاہ سے. تب میری عمر شریف زیادہ نہیں تھی، 12-15 سال کی تھی. غوث پاک فرماتے ہیں اچانک آواز آئی اے عبد القادر تو بڑا ہو کے کیا بنے گا. آواز پہنچی؟ سنیے گا، یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا کبھی انہیں کم مت کہنا. اگر کوئی اکیلا غوث پاک کو یاد کرے وہ بھی کسی انجمن سے کم نہیں ہوتا. اتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ، ماں بہنوں کے دلوں میں جو محبت غوث پاک کی ہے یہ بڑے کرم کی بات ہے. کبھی کم مت سمجھنا. اور مجھے جتنے کم لوگ ہوتے ہیں اتنے زیادہ اچھے بھی ہوتے ہیں. اور 30 سال سے بہت بھیڑ بھاڑ میں رہتے رہتے اکتا گیا ہوں. اب قسم سے عمران جب کوئی کہتا ہے بہت بڑی کانفرنس ہے تو فون کٹ کر دیتا ہوں. بھائی تیری کانفرنس تجھے مبارک ہو. مجھے 10-20 غریب لوگوں کے قدم کے نیچے بیٹھ کے بات کرنے کی توفیق مل جائے. کیا کروں گے تصنع اور بناوٹ اور ملمہ سازی کا کاروبار کرتے کب تک. سنیا سرکار غوث اعظم فرماتے میرے کانوں میں آواز آئی اے عبد القادر
तू बड़ा होके क्या बनेगा, तू बड़ा होके, सुनिएगा, बड़ा होके क्या बनेगा। आप पूछिए अपने बच्चों से, बेटा क्या बच्चा कभी कहता है पुलिस, कभी कहता है डॉक्टर बनूंगा, मोहब्बत में बातें करते हैं। सरकार गौस पाक फरमाते हैं, मुझसे मेरे खुदा ने कहा, अरे अब्दुल कादिर तू बड़ा होके क्या बनेगा, तेरे लिए दो रास्ते हैं। अरे अब्दुल कादिर ये बता, तू आशिक बनेगा कि महबूब बनेगा। दोनों का फर्क मैं समझा दूंगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, आप पैसे नहीं, अपने पैरों की मिट्टी दे दें, खुदा की कसम मेरी कब्र में काम आए। आप मेरे लिए मेरे सर का ताज है। जो गौस पाक की मजलिसों में गौस पाक की बातें करता है, उसका मर्तबा कितना बड़ा है मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन जो सुनता है उसका मर्तबा बहुत बड़ा होता है, इसका मुझे इल्म है। आप मेरे लिए लायक एहतराम है। आपकी उन माओं को सलाम जिन्होंने आपको पैदा किया और अपना दूध पिला के गौस पाक का फकीर बनाया। ये गौस पाक की बात है, गौस पाक की बात है। आपका दिल मुतमईन होगा, आपको सुकून मिलेगा, आपको लगेगा गौस पाक तो नजर नहीं आ रहे हैं लेकिन काम हो रहा है। क्यों? तेरे दरबार में मैंने अजब ये शान भी देखी, तेरे दरबार में मैंने अजब ये शान भी देखी। तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। या शेख ये तेरा जिक्र है कि गरीबों की जमात, फकीरों की, मिस्किनों की जमात, आप अपने घर आज अपने घर के दरवाजे पर तुझे याद करते हैं। मेरे गौस, मेरे शेख इन पर करम फरमा। सरकार गौस आज़म फरमाते हैं, आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर तू बड़ा होके क्या बनेगा, आशिक बनेगा कि, सब बोले आशिक बनेगा कि महबूब बनेगा। सैयदना शेख फरमाते हैं कि मेरे दिल में अजीब सी कैफियत पैदा हुई। मैं दौड़ के अपनी माँ के पास गया और माँ से लिपट के रोने लगा। मेरी माँ ने कहा, बेटे अब्दुल कादिर क्या बात है। देखें सच्चों का सरदार कैसा है सच्चों का सरदार है, वलियों का सरदार, मरजूब का सरदार, सालिक का सरदार, अब्दाल का सरदार, औताद का सरदार, अबरार का सरदार, अक्ताब का सरदार, अगवास का सरदार। लेकिन लाइफ देखें, जिंदगी देखें कैसी गुजारी सैयदना शेख ने। बोले मेरी माँ फरमाया, क्या बात है मेरे बेटे अब्दुल कादिर। कहा, अम्मी जान एक आवाज़ आ रही है, ऐ मेरे बेटे अब्दुल कादिर बड़ा होके क्या बनेगा, बड़ा होके क्या बनेगा, आशिक बनेगा कि महबूब बनेगा। सरकार गौस आज़म फरमाते, मेरी माँ ने मुझे सीने से लगाया। बोले अब्दुल कादिर ना 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 ना, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लेना, चुपचाप रहो, क्योंकि तुम जिस हिसाब से फॉर्म भरोगे, कालम भरोगे, तुम्हारी पढ़ाई उसी हिसाब से। आर्ट साइड फॉर्म भरोगे तो आर्ट, ये साइंस साइड है, HDM का कोर्स है, DM का है, ये IG है, वो DIG है, वो IS है, वो IPS है। बोले ये लॉ की तरफ चले जाएं, ये एडवोकेट होते हैं, वकील, बोले ये जज होते हैं, ये चीफ जस्टिस होते हैं, ये हाफिज कुरान की लाइन है, ये कारी कुरान की, आलिम दीन की, फाजिल वक्त की, मुहद्दिस वक्त की, मुफ्ती वक्त की, मुजाहिद वक्त की। समझ रहे हैं? तो हर रास्ते अलग अलग होते हैं। सही है? ये BOMS है, FMBS है, BOMS है, MBBS है, न्यूरो सर्जन है, हेड स्पेशलिस्ट है, वगैरह वगैरह। ये सब के रास्ते अलग अलग होते हैं। ऐसे दो रास्ते, एक आशिक और एक महबूब, एक आशिक और एक महबूब। सरकार गौस पाक की अम्मी कहती है, मेरे बेटे अब्दुल कादिर ऐसा कर, करीब में इसी जिलान में करीब में गंदगी का ढेर जहाँ रहता है वहाँ एक अल्लाह का वली पड़ा हुआ है। अल्लाह का वली बेलिबास रहता है, कभी कभी लिबास फटे हुए रहते हैं। जहाँ उसके पास चला जा, सलाम बोलना, उससे कहना कि मैं बड़ा होके क्या बनूं, आशिक बनूं की, आशिक बनूं की महबूब। सैयदना शेख तशरीफ ले गए। मेरी माँ मेरी बहनें सुने, इसे याद करें, अपने बच्चों को बताएं, अपनी बेटियों को बताएं। सैयदना शेख फरमाते, मैं गया, मैं जाने के बाद मैंने देखा तो एक फटा पुराना लिबास पहने, घूर गंदगी के ढेर की पर एक अल्लाह का दरवेश लेटा हुआ था। मैं उसके करीब गया, मैंने उसे सलाम किया, मैंने कहा बाबा। उसने कहा क्या बात है। मुझे देखा तो उठ के बैठ गए। बोले क्या बात है शेख अब्दुल कादिर। मैंने कहा मेरा एक सवाल है। बोले क्या। बोले बड़ा हो के मैं क्या बनूं, आशिक बनूं की, आशिक बनूं की महबूब बनूं। सैयदना शेख के इस जुमले पर उस दरवेश ने कहा, ऐ शेख अब्दुल कादिर वापस चले जाओ, कल आओगे तो तुम्हें जवाब मिल जाएगा, आज वापस चले जाओ। सैयदना शेख वापस पढ़ते, कहते हैं रात भर मैंने रो के गुजारी, रात भर अपने बिस्तर पे रोता रहा। कल मेरी तकदीर का फैसला है, कल मेरे फ्यूचर का फैसला है, कल मेरे मुस्तकबिल का फैसला है, मेरे साथ आने वाले वक्तों में क्या होगा
یہ کل پتہ چلے گا. سیدنا شیخ فرماتے ہیں میں نے فجر کی نماز پڑھی, نماز کے بعد اپنی ماں کے پاس بیٹھا رہا. صبح کو میں نے ماں سے اجازت مانگی. میں نے کہا امی جان اگر اجازت دو تو اس فقیر سے, اللہ کے ولی سے مل لوں. تو ماں نے کہا جا بیٹے. غوث پاک فرماتے پھر میں آیا وہیں پر جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا. جب میں آیا تو جگہ تو وہی تھی لیکن موت درویش وہاں نہیں تھا, علاقہ وہی تھا. میں نے لوگوں سے پوچھا بابا ادھر ایک آدمی تھا پڑا ہوا, وہ کدھر گیا؟ لوگوں نے کہا اے شیخ عبد القادر آپ کو پتہ نہیں؟ میں نے کہا نہیں پتہ. لوگوں نے کہا اس کا کل شام کو انتقال ہو گیا. میں نے کہا اس کا انتقال ہو گیا ہے؟ لوگوں نے کہا. میں نے کہا کہ اس کی قبر کہاں بنی ہے؟ سننا غور سے, ذرا سے حالات خراب ہوتے ہیں تم چیخنے لگتے ہو, رونے لگتے ہو. ویڈیو واٹس ایپ کے ذریعے سے کہیں کی دل خراش خبریں آتی ہیں, تمہاری نیندیں حرام ہو جاتی ہیں, تھوڑی سی تکلیف برداشت کر نہیں پاتے. میں اللہ کے دوست کی بات کرتا ہوں. بولے اس کی قبر کہاں پر بنی ہے؟ لوگوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ اس کو دفن نہیں کیا گیا. بولے کیوں؟ بولے اس کے دین دھرم کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا. بولے پھر؟ بولے اس کے پیروں میں رسی باندھ کر کے اسے جنگل میں پھینک دیا گیا. اللہ کے ولی کی بات ہے. اس کے پیروں میں رسی باندھ کر کے اسے جنگل میں پھینک دیا گیا. کیسے اسے دفن کرتا؟ اس کے بارے میں اس کا بایو ڈاٹا کسی کو علم نہیں تھا. عشق انسان کو قلندر بو علی کرتا ہے, عشق پاگل نہیں پاگل کو ولی کرتا ہے. دوستو محنتیں کرنی پڑتی ہیں, کچھ دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کبھی پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے بھی بھوکا رہنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ گوشت کھا کے ہڈیاں ہندوؤں کے دروازوں پر پھینک دیں اور کہیں میں عاشق ہوں. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے برانڈڈ جوتے پہن کر کے کسی غریب کی ٹوٹی ہوئی چپل کا مذاق اڑائے اور یہ کہے کہ میں عاشق ہوں. یہ نہیں کہ اپنی گاڑی میں اتنی آواز سلنسر میں کر دیں کہ یتیم بچوں کو نیند نہ آئے. یہ نہیں کہ کسی بوڑھے کی نماز پڑھنے کے پہلے نمازی کے نماز مسجد میں جانے کے بعد اس کی لاٹھی غائب کر دیں, اس کے چپل جوتے غائب کر دیں, اس کی غربت کا مذاق اڑائیں. یہ عشق نہیں ہے, عشق قربانی مانگتا ہے. سرکار غوث اعظم سے پوچھا کسی نے حضور کس گھر کے لوگوں کو غریبی کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کس گھر کے لوگ غریب ہوتے ہیں؟ سب سنیں, اپنی بہن بیٹیوں کو بتائیں کس گھر میں غریبی آتی ہے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جو اکیلے کھانے کا عادی ہوتا ہے اس کے گھر میں غریبی آتی ہے. کبھی چائے پلا دیا کرو, کبھی فجر کے بعد نمازیوں کو اپنے گھر لے آیا کرو, کبھی عصر کے بعد امام اور مؤذن کو اپنے گھر لے کے چلے آیا کرو. انشاءاللہ بولے. کبھی کوئی خوشی کی خبر آئے تو 10 روپے کا پارلے بسکٹ کتوں کو کھلا دیا کرو. کبھی دل میں اچھی خبر ملے نا, مدینے پاک کی حاضری کی صورت میں 2-4 کلو سیب 2 درجن کیلا لے کر قریب کسی اسپتال میں چلے جایا کرو. تم ٹوپی لگا کے وہاں کے غریبوں کو, مریضوں کو تم ناشتے کا انتظام کرو گے تو تم چلے جاؤ گے. وہ تمہیں نہیں جانتے لیکن نبی کو جانتے ہیں. وہ لوگوں سے کہیں گے مسلمان آئے تھے اور ہماری بھوک مٹا کے گئے ہیں, مسلمان آئے تھے ہماری پیاس مٹا. کبھی چائے کے پیسے لے کر کے آپ بیٹھ جائیں کسی ہوٹل پہ, کسی رکشے والے کو چائے پلا دیا کرے. وہ تمہیں نہیں جانتا لیکن مدینے والے کو جانتا ہے. لیکن ہم اکیلے کھانے کے عادی ہو گئی, اسی لیے کھانے کے بعد دوائیاں بھی کھاتے ہیں. اگر کھلا کے کھانے لگے تو دوائیاں کم کھانی پڑیں گی. صوفی صاحب کا یہ جملہ ہے, میں کئی سالوں سے بیان کرتا ہوں. صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ جن گھروں کے دروازے اتنے موٹے ہوں کہ فقیروں کی صدائیں اندر نہ جانے پائیں, اس گھر کے بچے بڑے بیمار رہتے ہیں. جس گھر کے دروازے پر کتے بھوکے سوتے ہیں ان کی 3-4 نسلیں بھوکی رہیں. کھلانے پلانے کا نام اسلام ہے. غریب نواز نے یہی اصول دیا ہے, اس پر چلا کریں انشاءاللہ. جن سے بولے انشاءاللہ. سرکار غوث اعظم فرماتے میں نے کہا کہاں ہے؟ بولے اس کے پیر میں رسی باندھ کے کھینچ کے پھینک دیا گیا. اللہ کا ولی. سرکار غوث اعظم فرماتے مجھے جلال آ گیا. میں اس جلال کی کیفیت میں آگے بڑھا. جب گیا تو میں نے کیا دیکھا, اس کی لاش پڑی ہوئی. کس کی بات ہو رہی ہے؟ عام مسلمان نہیں, اللہ کے ولی کی بات ہے. فرماتے اس کی لاش پڑی ہوئی اور اس کی لاش کو چیل کوے نوش نوش کے کھا رہے تھے. آپ اپنے گھر کے مردوں کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتے. وہ ولی کس آزمائش سے گزر رہا ہے کہ اس کی لاش کو چیل کوے نوش کے کھا رہے تھے. سرکار غوث اعظم فرماتے میں نے کہا او مرد قلندر, اس لاش سے مخاطب ہوئے, او اللہ کے ولی یہ کیا طریقہ ہے؟ تم نے کل کہا تھا کل آؤ گے تو جواب مل جائے گا اور تم رات ہی میں نکل لیے. ولی جھوٹا نہیں ہوتا, ولی وعدہ خلاف نہیں ہوتا,
ولی وعدہ شکن نہیں ہوتا، ولی وعدے سے مکرتا نہیں ہے۔ تم کیسے ولی ہو؟ بلا کے نکل لیے، نوچی ہوئی لاش سے آواز آئی۔ آ سکتی ہے کہ نہیں؟ اللہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو تب بھی آواز آتی ہے۔ ہاں؟ سرکار غوث اعظم سے اس نوچی ہوئی لاش نے کہا، اے شیخ عبد القادر، میں نے تم سے کہا تھا تم آؤ گے، کل تمہیں جواب مل جائے گا، یہ بتاؤ تمہارا سوال کیا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں، یہ تو بتاؤ کہ تم ایسے پڑے ہو، تم نے اللہ سے کچھ مانگا نہیں؟ تو وہ درویش نے کہا، میں اللہ کا دوست ہوں، میں آزمائش کے دور سے گزر رہا ہوں، نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکے وہ میں ایک مشت غبار ہوں۔ اے فاتحہ کوئی آئے کیوں، کوئی آ کے شمع جلائے کیوں، کوئی چار پھول چڑھائے کیوں، میں تو بے کسی کا بازار ہوں۔ میں آزمائش پہ مجھے صبر حسین کا فیض ملا ہے۔ اے عبد القادر، تجھ سے میں نے کہا کل آؤ گے تو جواب مل جائے گا، بولو تیرا سوال کیا ہے؟ غوث پاک فرماتے میرا سوال یہ ہے کہ میں بڑا ہو کے کیا بنوں؟ اس نوچی ہوئی لاش سے آواز آئی، عاشق بنو کی محبوب، یہی سوال ہے؟ فرماتے ہاں۔ اس نوچی ہوئی لاش سے آواز آئی، اے عبد القادر، اگر محبوب بنو گے تو دنیا تمہاری بڑی عزت کرے گی، بڑی ناز برداری کرے گی، بہت ہی لاڈ اور پیار سے تمہیں رکھا جائے گا۔ تم جب گزرو گے تو پوری کائنات گزرے گی، تم ٹھہر جاؤ گے وقت ٹھہر جائے گا، تمہارے پیروں کا دھول لوگ پیا کریں گے، تمہاری بڑی خدمت کریں گے۔ داماد کو درجہ محبوبیت کا ایک حصہ ملا، جب گھر پہ آتا ہے تو پورے گھر کے لوگ خوش ہو جاتے ہیں، ناراض ہو گیا تو پورا گاؤں منانے کے لیے جاتا ہے، یہ درجہ محبوبیت کا ایک حصہ ہے۔ سیدنا شیخ سے اس ولی نے کہا، اے شیخ عبد القادر، اگر محبوب بنو گے تو بڑی آؤ بھگت ہوگی، بڑی عزتیں ہوگی، بڑی تمہاری تکریم بجا لائی جائے گی، لیکن اے عبد القادر اگر عاشق بنو گے، یہ مشکل راستہ، اگر عاشق بنو گے تو دیکھ لو تمہارے سامنے عاشق کی لاش پڑا، کھال کھچتی ہے کٹتی ہے گردن، عشق کرنا تماشا نہیں، عشق کرنا تماشا نہیں ہے، اس کے لیے محنتیں کرنی پڑتی۔ دیکھ عبد القادر، مجھے کفن تک نصیب نہ ہوا، مجھے کسی نے غسل تک نہ دیا، کسی نے مجھے نہلایا تک نہیں، میرے لیے نماز جنازہ میں دعا تک نہ کی گئی، مجھے 3x6 کا پلاٹ تک نہ ملا، میرے پیروں میں رسیاں باندھ کے پھینک دیا گیا، چیل کبے میری لاش کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں۔ اے شیخ عبد القادر، عاشق بننے میں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا جلال آ گیا مجھ کو، میں نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، میں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، سن لو مرد خدا، اگر عاشق بننے میں اتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو پھر عبد القادر عاشق بن کے دکھائے گا۔ اے لوگوں، تمہیں عاشق بننے کے لیے پیدا کیا گیا، تمہیں عشق مصطفیٰ کی چاشنی کی لذتوں سے سرشار کرنے کے لیے رکھا گیا۔ اپنے آپ کو سنبھالو، ہر وقت آرام، ہر وقت تعیش پرستی، ہر وقت سکون و اطمینان، ہر وقت آپ دنیاوی لذتوں سے اپنے آپ کو متصل کرنے کی ذہنیت کی کوکھ سے باہر نکلیں۔ تمہیں محنت کرنی پڑے گی، کبھی سرد راتوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے گا، یہی عشق ہے۔ کبھی کھانے پینے کے دور میں تمہیں بھوکا رکھا جائے گا، یہی عشق ہے۔ کبھی ماں کے قدم کے نیچے اپنی پیشانی کو جھکانا پڑے گا، یہی عشق ہے۔ کبھی کوئی درویش گزرے گا تو اس کے پیر کا دھول پینا پڑے گا، یہی عشق ہے۔ کبھی تمہیں کھلانا پڑے گا، اپنے دسترخوان کی روٹیاں کسی کو دینی پڑے گی، یہ عشق کی ایک منزل ہے۔ سرکار غوث اعظم واپس پلٹے تو اپنی ماں کے پاس آئے اور بولے، اے میری ماں، اس وقت میری عمر 18 سال کی ہو گئی۔ کتنی؟ 18 سال۔ بولے 18 سال۔ ہاتھوں بڑھا کے بولے کتنی؟ 18 سال۔ 60 سال عمر ہو گئی تھی ماں کی۔ اب غوث پاک کی امی کی عمر ہو گئی 78 سال، غوث پاک ہو گئے ہیں 18 سال کے، اپنی ماں کے قدم پہ آئے، بولے امی جان، فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا کہ میری ماں، میں ایران سے جانا چاہتا ہوں۔ بولے کہاں؟ بولے ایران سے ملا ہوا ایک ملک ہے جسے عراق کہتے ہیں، اس عراق میں اس کی راجدھانی ہے، اس کو بغداد کہتے ہیں۔ جانے کی نیت ہے تو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ بغداد کوئی ایسا ویسا ملک نہیں ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں اگر کسی کاغذ پہ بغداد لکھ کے اس کو اپنے ہاتھ میں لے کے دعا کی جائے، اللہ اس کی دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ میرے شیخ فرماتے ہیں بغداد کی مٹی اٹھا کے دعا کرو، اللہ اس کی دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ جب عاشقوں کو غوث پاک کی یاد آتی ہے تو بغداد کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔
بغداد کی طرف 10-11 قدم جانے لگتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اسے عشق کہتے ہیں. میرے دوست ہیں سید ابرار صاحب چھتیس گڑھ کے ہیں, وہ اتنی محبت کرتے ہیں غوث پاک سے عبید میں. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بائک سے اپنے گھر جا رہا تھا تو سامنے سے کار جا رہی تھی, میں اس کار کے پیچھے پیچھے ہو گیا. میرا گھر دائیں طرف تھا, میں نہیں گیا گھر, اسی کار کے پیچھے پیچھے. میرا دوست میری بائک پر بیٹھا تھا, اس نے کہا یار ابرار بھائی یہ کیا مطلب ہے, وہ گاڑی آگے چل رہی تم اس کے پیچھے چلتے ہو, تمہارا گھر پیچھے چلا گیا, اس کار کے پیچھے پیچھے کیوں چلتے ہو؟ تو سید صاحب کہتے ہیں میں نے کہا چپ بیٹھے رہو, اس کار کے پیچھے پیچھے اس لیے میں چل رہا ہوں, اس کار پر غوث پاک کا نام لکھا ہوا ہے, میں غوث پاک کے پیچھے پیچھے چلنا چاہتا ہوں. محبت کرنے والوں کے ڈھنگ بھی بڑے عجیب و غریب ہیں. عشق انسان کو قلندر کو ولی کرتا ہے, عشق پاگل نہیں پاگل کو ولی کرتا ہے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں اپنی ماں کے پاس آیا, میں نے کہا امی جان, فرمایا کیا بات ہے, فرمایا میں ایران نہیں اب یہاں نہیں رہوں گا. بولے کیوں؟ بولے میں پڑھائی کرنا چاہتا ہوں, میں تعلیم حاصل کروں گا. بولے کہاں پہ؟ بولے ایران سے ملا ہوا ایک ملک ہے جسے عراق کہتے ہیں, عراق کی راجدھانی ہے بغداد. بغداد میں ایک راستہ ہے جسے شارع سراج کہتے ہیں, اس میں ایک مارکیٹ ہے جسے سوق الکفا کہتے ہیں, اس سے ملا ہوا ایک محلہ ہے جسے باب العزت کہتے ہیں. اسی محلے میں ایک مدرسہ ہے جسے مدرسہ نظامیہ کہتے ہیں, اس کے فاؤنڈر ہیں شیخ ابو سعید مخزومی. اے میری ماں, میں اس مدرسے میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں. ماں نے غوث پاک کو اپنے سینے سے لگایا اور ایک جملہ کہا, اے میرے بیٹے عبد القادر تو جا, تو میری خدمت کے لیے نہیں پیدا ہوا, تو اپنے دادا کے دین کی خدمت کے لیے پیدا ہوا. غوث پاک فرماتے ہیں میں اپنے گھر سے نکلا, میری ماں نے مجھ سے صرف اتنا کہا تھا, اے میرے بیٹے سچ بولا کرو. کیا کہا تھا؟ کبھی ہم نے اپنے بیٹے سے کہا ہاں کہہ دیا کرو, یہ غوث پاک کی ماں کی سنت ہے. ایک تقریباً 4 یا 5 سال سے ایک دعا میں ہر محفل میں پڑھتا ہوں جو غوث پاک کی امی نے غوث پاک کو بتایا تھا. یہ دعا مجھے بغداد شریف میں جس بزرگ نے بتایا اس کے ہاتھوں پہ 25,000 لوگوں نے اسلام قبول کیا. سبحان اللہ. آپ کو تو خوش ہو کے بولنا چاہیے. ہاں یہاں لوگ مٹانا چاہتے ہیں, یہ کوئی سنیلا کا لڈو تھوڑی ہے بھائی. ہاں جو دین طائف میں نہ مٹا وہ کبھی نہیں مٹے گا, جو دین کربلا میں نہ مٹا وہ کبھی نہیں مٹے گا. انشاءاللہ بول دو. فلسطینیوں پہ ظلم ہوتے رہیں گے لیکن اسلام آگے بڑھتا رہے گا. یوگوسلاویہ, چیچینیا, بوسنیا اور کوسوو کی زمین پر بموں کی بارشیں ہوتی رہیں گی لیکن اسلام آگے بڑھتا رہے گا. تم جتنا تراشو گے یہ اور سوا ہوگا. اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا. جو اسلام کربلا میں نہ مٹا وہ کبھی نہیں مٹے گا. انشاءاللہ بولو, دل سے بولو انشاءاللہ. سرکار غوث اعظم کی فرماتے میری ماں نے کہا ہے میرے بیٹے عبد القادر, تو میری خدمت کے لیے نہیں پیدا ہوا, تو اپنے دادا کے دین کی خدمت کے لیے پیدا ہوا. جا جا میرے بیٹے جا, تو دین کی خدمت کر, لیکن ایک بات یاد کرنا, کبھی جھوٹ نہ بولنا, ہمیشہ سچ بولنا. ہمیشہ اونچی بولو, ہمیشہ سچ بولنا. یہ میری تعلیم ہے. اور پھر غوث پاک کی امی نے وہ دعا بتائی تھی, آج وہ دعا پورے ہندوستان میں لاکھوں لوگ پڑھتے ہیں. غوث پاک کے کرم سے مجھے خوشی ہوتی ہے. اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے لوگوں نے غوث پاک کی زیارتیں بھی کر لی. میں گزارش کروں گا اپنے بزرگوں سے, اور آپ سب سے ریکارڈنگ کر رہے ہیں آپ اس دعا کو ضرور پڑھا کیجیے. ہر نماز کے بعد 11 مرتبے یا دن بھر میں 111 مرتبے انشاءاللہ. پڑھ لیں میرے ساتھ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اونچی آواز میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ الکافی, قصدت الکافی, وجدت الکافی, کفان الکافی, لکل کافی, ونعم الکافی, وللہ الحمد. بس اسے یاد کیجیے گا انشاءاللہ. جب بھی کوئی مشکل موقع آئے اسے ضرور پڑھیے گا انشاءاللہ. موبائل میں ریکارڈ کر لیں یا یوٹیوب سے نکال لیں, یہ آیت دعا لکھی ہوگی انشاءاللہ, اس کو رکھیے. جب بھی کبھی کوئی ظالم و جابر کے سامنے جائیے گا اسے پڑھتے ہوئے جائیے گا انشاءاللہ. بولے سفر میں مشکل آئے تب بھی اسے پڑھ لیا کرنا. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں نکلا اور نکل کر کے ہمدان کی زمین پر آئے جہاں کیچڑ بہت ہوتا ہے. میں نے زمین دیکھی ہے, ہمدان کی زمین دیکھی ہے, اصفہان کی زمین دیکھی جہاں قاجہ کڑک عبدال شاہ پیدا ہوئے, اور سیستان کی زمین دیکھی, کاشان کی زمین دیکھی, شادان کی زمین دیکھی, سمنا جہاں میرے آقا سرکار مخدوم شریف جہانگیر سندانی جس محلے میں رہتے تھے, جس بلڈنگ میں آپ کا قیام تھا, جو آپ کی حکومت گاہ تھی, میں نے وہ ساری زمینیں دیکھی ہیں. اللہ کا شکر ہے. سرکار غوث پاک کی امی جان کی بارگاہ بھی گیا تھا, اس سے پہلے بھی گیا تھا, اس سے پہلے بھی گیا تھا. اب انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ چلوں گا.
ہاتھوں اڑا کے بولے انشاءاللہ چلو گے؟ ہاتھوں اڑا کے بولے لبیک یا غوث اعظم. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سچ بولا تو ڈاکوؤں کے سردار احمد بدوی نے بھی توبہ کی توفیق پائی, 60 لوگوں نے بھی توبہ کی توفیق پائی. میں ایران سے بارڈر کراس کیا اور عراق آیا, عراق سے شار سراج, شار سراج سے سوق الکفا, سوق الکفا سے باب العزج آیا, باب العزج میں رات کا وقت تھا, میں نے رات گزاری, صبح کو ایک کلاس روم میں داخل ہوا. اس کلاس میں جو حدیث شریف پڑھا رہے تھے ان کا نام تھا شیخ حماد دباس. آج پہلا دن ہے غوث پاک کے مدرسے میں آنے کا. عمر کتنی ہے؟ 18 سال. فرماتے ہیں جیسے میں نے کلاس میں انٹری کی اور پیچھے بیٹھ گیا, بہت سارے بچے پڑھ رہے تھے. شیخ حماد دباس نے مجھے دیکھا, وہ کھڑے ہو کے فرمایا یہ جو بچہ ابھی آیا ہے نا اس کو ہاتھ پکڑ کے باہر کر دو, اس کو غوث پاک کو. بچے آگے بڑھے, سیدنا شیخ کا بازو پکڑا اور پکڑ کر باہر کر دیا. تو غوث پاک فرماتے مجھے کلاس سے باہر کر دیا گیا. پھر کچھ دیر کے بعد میں باہر سے اندر آ گیا. جب پھر میں بیٹھا اندر تو پھر شیخ حماد دباس نے کہا پھر وہ بچہ آ گیا اسے باہر کر دو. پھر مجھے ان کے اسٹوڈنٹس نے, طلباء نے ہاتھ پکڑ کے مجھے باہر کر دیا. جب میں پھر باہر آیا تو کچھ دیر کے بعد پھر میں اندر گیا. جب تیسری مرتبہ اندر گیا تو شیخ حماد دباس نے کہا تعال تعال ادھر ادھر. کہتے ہیں میں اٹھ کر کے قریب گیا تو میں نے سلام کیا, شیخ حماد دباس کے ہاتھوں کو چوما, مجھ سے وہ بغل گیر ہوئے, ملاقات کی اور ملاقات کرنے کے بعد اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتے ہیں اے میرے مدرسے کے بچوں تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ بچہ ناکارہ ہے, کلاس روم میں رہنے کے لائق نہیں ہے اس لیے میں نے اسے باہر کیا؟ فرماتے نا نا نا, میں نے صرف اس کے صبر کا امتحان لینے کے لیے اسے باہر کیا, اور اس لیے باہر کیا کہ تم بار بار اندر باہر ہونے والے بچے کو دیکھ لو. آج یہ بغداد میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. شیخ حماد دباس کہتے ہیں آج یہ بچہ بغداد شریف میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آیا ہے. کل ایک ایسا دور آئے گا اسی بغداد کی زمین پر, یہیں پر ایک کرسی پر بیٹھ کے اعلان کرے گا قدمی ہادہی علی رقبت کل ولی اللہ, میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گدروں پر پایا گا. آج یہ بچہ پڑھنے کے لیے آیا اور کل یہ بچے کو اتنی اتھارٹی ملے گی سارے ولیوں کا سردار کہلائے گا. بولو بولو بولو, سارے ولیوں کا سردار کہلائے گا. پھر شیخ حماد دباس نے اپنی داڑھی پکڑی, اپنی داڑھی پکڑی, جن کو عمر 70-80 سال کی ہے, اپنی داڑھی پکڑی اور غوث پاک کی طرف آئے. بولے اے شیخ عبد القادر آج ہمارا دور ہے, آج ہمارا دور ہے, اور کل جب تمہارا دور آئے تو اس بوڑھے کو بھولنا نہیں, اس کے لیے بھی دعائیں کرتے رہنا. سارے غوث اعظم نے ان کے مدرسے میں 7 سال تک تعلیم حاصل کی. کتنے؟ 7. اونچی بولے 7 سال تک غوث پاک نے ان کے مدرسے میں تعلیم حاصل کی. غوث پاک کی عمر کتنی ہو گئی؟ 18 سال اونچی 25 سال. یہاں پگڑی بن گئی, دستار ہو گئی, عالم ہو گئے. اب آپ نے بچپن میں نوچی ہوئی لاش کے سامنے سے کیا وعدہ کیا تھا؟ عبد القادر کیا بننا تھا؟ یہ تھیوری ہے, تھیوری. کتابوں کا علم حاصل کرنا یہ تھیوری ہے. اب محنت کرنا ہے, چلا کرنا, مجاہدے کرنا, بھوکے رہنا ہے, اللہ اللہ کے نعرے لگانا ہے. کھان پان کی فکر نہیں, رہن سہن کی فکر نہیں, سردی گرمی کی فکر نہیں. اب پریکٹیکلی طور پر آپ کو چلا کرنا ہے. عاشق بننے والی منزل کو طے کرنا ہے. یہ کون سی منزل ہے میں بتا دوں. غوث پاک فرماتے میں 25 سال کا ہو گیا تو میں بغداد شہر سے نکلا, 40 کلومیٹر کا سفر کیا. ایک ایسے شہر میں گیا جسے مدائن کہتے ہیں, جہاں 4 بڑی عظیم الشان شخصیتیں آرام کر رہی ہیں. ایک کا نام لوں گا تو آپ سبحان اللہ نہیں کہیں گے, لیکن اگر میں نے بتا کے نام لیا تو ضرور بولے گے. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا والے جنت کو ڈھونڈتے ہیں اور جنت میرے سلمان فارسی کو ڈھونڈتی ہے. یہ بھی وہیں لیٹے ہوئے ہیں, ان کے بغل میں حذیفہ یمانی لیٹے ہوئے ہیں, ان کے بغل میں آپ کے گھر میں کونڈا کی نیاز ہوتی ہے. یہ کھانے پینے کی بات بولو بھائی. ان کے سگے بھائی امام جعفر صادق لیٹے ہوئے. مدینے میں حضور نے پیٹ پر پتھر باندھ کر کے جس کے گھر کی دعوت قبول کی تھی, جن کو حضرت جابر کہا جاتا ہے, ان کے بیٹے لیٹے ہوئے. کبھی میں مدائن کی بات کروں گا تو انشاءاللہ دعا کرو کہ پھر مدائن آپ بھی اور ہم بھی ہوں انشاءاللہ. زیادہ وقت نہیں ہے. اس کے قریب میں کسرا کا محل ہے,
ایک الگ ٹاپک ہے. اس کے قریب میں نہر دجلہ ہے جہاں پر کھڑے ہو کر کے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے. سرکار غوث اعظم 40 کلومیٹر کا سفر کر کے مدائن کے جنگل میں چلے گئے. وہاں کام کیا تھا؟ 3 گھنٹے کے بعد آپ کو چائے پینے کے بعد ناشتہ چاہیے, روٹی سبزی چاہیے, اور اس کے بعد پھر دوپہر میں کھانا چاہیے, مغرب بعد عشاء بعد بھی آپ کو کھانا چاہیے. ایسا زندگی کے شیڈول میں ہے, کھانا ملے تو کھانا چاہیے. اور اللہ کی بڑی نعمت ہے, اللہ سب کو کھلائے پلائے, کسی کو بھوکا نہ رکھے. دشمنوں کے لیے بھی اللہ کھانے پینے کا انتظام کرے. چرند پرند کتوں جانوروں مکھیوں کے لیے چوٹیوں کے لیے بھی اللہ انتظام فرما. آمین کہہ دو. لیکن اگر 4 سال کی بچی گھر پہ ہو اور روٹیاں آنے میں دیر ہو جائے تو ہم اسے گالی دیتے ہیں, اسے تماچے مارتے ہیں. 4 گھنٹے ہو جائیں تو بڑی بات ہے, اگر 4 دن ہو گیا تو کیا ہوگا؟ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میں مدائن کے جنگلوں میں چلا گیا اور میرا کام تھا عاشق بننا. میرا کام تھا عاشق بننا. میں نے کتنی محنت کی. سیدنا شیخ فرماتے ہیں پورے سال مجھے کھانے کے لیے ایک دانہ چاول کبھی نہیں ملتا تھا. پورے سال مجھے پینے کے لیے پانی بھی نہیں ملتا. پیروں کے نیچے بیٹھ جاتا تھا کہ ہری پتیاں اوپر سے گریں گی اسے کھا لوں گا. تو میرے بیٹھنے سے پہلے وہاں پر 70 فقیر بیٹھے رہتے تھے. ان پتیوں کے گرنے کی وجہ سے فرماتے چل نہیں پاتا تھا. مجھے دیکھ کر کے میں زمین پر پڑا رہتا تھا دم نفس کی وجہ سے. تو مجھے لوگ سمجھتے تھے کہ عبد القادر انتقال کر گیا. مجھے اٹھا کر کے جہاں لاوارث لاشیں پڑی ہوتی ہیں وہاں لوگ ڈال دیتے. اور مجھے نہلانے کے لیے جب میری باری آتی تھی تو اٹھا کے پٹرے پہ رکھتا تھا جسے نہلا کے کفن میں لپیٹ کے دفن کر دوں. تو پانی میرے اوپر پڑتا تھا تو میں اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا. مجھے بولتا تھا او عبد القادر مجنون پاگل ہے, چل باہر چل. تو غوث پاک فرماتے ہیں اسی کنڈیشن میں باہر. میرا کوئی نہیں تھا, میرا ایک کام تھا اللہ کے نعرے. بس اپنے رب کو یاد کرتا تھا, چونتا رہتا تھا. میری عجیب و غریب کیفیت تھی. لیکن جب میں اللہ کے نعرے لگاتا تھا تو جنگل کے سارے شیر چیتے میرے چاروں طرف آ کے بیٹھ کے وہ بھی میری آواز میں آواز ملا کے بولا. فرماتے تھے گر پڑتا تھا, میں چل نہیں پاتا تھا. چور مجھے پہچانتے تھے, اوروں کو دیکھ کے بھاگ جاتے تھے. مجھے دیکھ کے بولتے اس سے کیا بھاگوں, یہ تو پاگل ہے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ ولیوں کے بادشاہ. کس کی بات ہو رہی ہے؟ ولایت کی دنیا کے تاجدار کی بات ہو رہی ہے. ہماری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ ذرا سی سستی ہو, اگر کسی شادی کے ہال میں کھانا ملنے میں دیری ہو جائے تو ہم گالیاں دیتے ہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ چائے کافی ٹھنڈی ملے تو ہم اس کی سیلفی لے کر کے گالیاں دیتے ہیں اور دوستوں کو بتاتے ہیں. روٹیاں اگر وقت پہ نہ آئیں, بوٹیاں وقت پہ نہ ہوں, ہم پلیٹیں توڑ دیتے ہیں, گالیاں دیتے ہوئے ویڈیو وائرل کرتے ہیں. اس کمینے سالے کے پاس جب کھلانے کی اتنی طاقت نہیں تھی تو مجھے دعوت کیوں دی؟ میں کہاں سے 100 کلومیٹر دور سے اس کے آیا تھا, اس نے میرا مذاق اڑایا. ہم ایسا کرتے ہیں. لیکن سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں پورے سال مجھے کچھ ملتا نہیں تھا کھانے کو, میں گر پڑتا تھا. غوث پاک فرماتے ہیں ایک دن میں نے سوچا میں کہاں جاؤں, میں اب بچوں گا نہیں بھوک کی وجہ سے. اب میری زندگی کے دن ختم ہونے والے ہیں. سیدنا شیخ فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہو گیا. میں نے مدائن کے جنگل سے اپنے آپ کو نکالا اور نکالنے کے بعد میں بغداد کی طرف آیا. میں جب آیا تو ایک محلے میں گیا جسے شونیزیہ کہتے ہیں. اسی محلے میں ایک نبی یوشع بن نون علیہ السلام کی مزار شریف ہے. اگر آپ سبحان اللہ کہنے کی بات کریں تو بتا دوں اسی محلے میں پہلو دانا بھی لیٹے ہوئے ہیں. اسی محلے میں ابراہیم خواص بھی لیٹے ہوئے ہیں. اسی محلے میں شیخ جنید بغدادی بھی لیٹے ہوئے ہیں. اسی محلے میں شیخ سری ستی بھی لیٹے ہیں. اسی محلے میں شیخ ذنون مصری جیسے لوگ لیٹے ہیں. ایک چھوٹی سی مسجد ہے. اجمیر شریف کے خادم رہتے میرے ساتھ. میں نے کہا میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے یہ وہی مسجد ہے جس مسجد میں خواجہ عثمان ہارولی نے غریب نواز کو مرید کیا تھا. میں نے کہا بڑی نمازیں میں نے پڑھی, اس میں برکتاً آپ بھی پڑھ لیں. بہت خوش ہوئے ہو. تو سرکار غوث اعظم کہتے ہیں پیٹ پر 2 پتھر بدے رہتے اور میں گرتے پڑھتے ہوئے آگے بڑھتا. بہت غور سنیے گا, یہ کوئی مرغ مسلم کی بات نہیں ہے, یہ آپ کی زندگی کی تبدیلی کے امکانات پیدا کر دیں گے. کبھی آپ اپنے گھر میں بھوکے ہو تو غوث پاک کو یاد کیجیے. جن کے نام سے مرغے زندہ ہو جائیں اسے شیخ عبد القادر کہا جاتا ہے.
لیکن جس نے اپنی زندگی گزاری کیسے، فاقہ کشی میں کیسے لمحات صبح شام گزارے، یہ بھی تو دیکھ لو میرے بھائی۔ سرکار غوث اعظم فرماتے میں گرتے پڑتے شونیزیا محلے میں آیا، ایک مسجد تھی، میں ادھر پیٹ کر کے بیٹھ گیا، میری بھوک اتنی سخت تھی کہ میری آنکھیں نہیں کھلتی تھی، میں سمجھ گیا اب میں بچوں گا نہیں۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد اس مسجد میں ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں جھولا تھا، جھولے میں کھانا تھا، ٹفن، اور سامنے مسجد کی طرف بیٹھ گیا، سامنے بیٹھ گیا۔ جب وہ بیٹھا تو وہ میرے سامنے ٹفن کھولا، اس نے روٹیاں دال چاول نکالے، میرے سامنے وہ کھانے لگا۔ میں نے بہت رویا تھا جب اسے پڑھا تھا۔ غوث پاک سرکار فرماتے ہیں میں ادھر بیٹھا ہوا تھا، وہ ادھر بیٹھا تھا مسجد میں، وہ کھا رہا تھا۔ غوث پاک فرماتے ہیں مجھے بھوک اتنی زیادہ لگی تھی، جب وہ لقمہ اٹھا کے اپنے منہ میں ڈالنا چاہتا تھا تو بھوک کی وجہ سے منہ میرا کھل جایا کرتا تھا، اتنی بھوک مجھے لگی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا، کہا اے مسافر ادھر ادھر کہاں؟ تو غوث پاک فرماتے میں اٹھا، میں اٹھ کر کے اس کے پاس گیا، میں نے کہا بتائیں کیا بات ہے؟ اس نے کہا بھوکے ہو؟ میں نے کہا ہاں بھوکا ہوں۔ کہا کھا لو کھا لو کھا لو، یہ نہ میرا ہے نہ تیرا ہے، اسے کھا لو۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں یہ میرا نہیں ہے، تیرا بھی نہیں ہے، تیرا نہیں ہے، میرا بھی نہیں ہے، کیا مطلب ہے، کس کا کھانا ہے، تم کون ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ اے مسافر میں بغداد کا نہیں ہوں، میں موصل کا نہیں ہوں، میں یہاں کا نہیں ہوں۔ بولے پھر تم کہاں کے ہو؟ بولے میں ایران کا رہنے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایران میں کہاں کے؟ غوث پاک فرماتے ایران میں کہاں کے ہو؟ مشہد کے ہو، تہران کے ہو، جام کے ہو، شیراز کے ہو، سمنان کے ہو، سنجر کے ہو، اصفہان کے، ایران میں کہاں کے رہنے والے ہو؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اس نے کہا اے مسافر میں اصفہان کا نہیں ہوں، میں سنجر و سمنان کا نہیں، میں جیلان کا رہنے والا ہوں۔ جیلان میرے شیخ کی پیدائش کے شہر کا نام ہے۔ تو غوث پاک نے اپنے شہر کا نام سنا، طرف گئے، اور تم جیلانی ہو؟ اس نے کہا تم جیلانی ہو؟ بولے ہاں میں جیلانی ہوں۔ بولے یہاں کیسے آ گئے؟ اس نے کہا اے مسافر میں بزنس کے لیے بغداد آ رہا تھا، تو میرے محلے میں ایک شریفوں کا خاندان رہتا ہے، میرے محلوں میں حسن حسین کے بیٹوں کا ایک مقام ہے، ایک قبیلہ آباد ہے۔ بولے پھر؟ بولے اس خاندان میں بوڑھی عورت رہتی ہے، اللہ، اس خاندان میں بوڑھی عورت رہتی ہے۔ اے مسافر سن، پورے جیلان والوں کی جب دعائیں کبھی قبول نہیں ہوتی ہیں تو اس بوڑھی عورت کے قدم کی مٹی اٹھا کے دعا کی جاتی ہے، اللہ دعائیں قبول کر لیتا ہے۔ وہ عورت ہمارے محلے میں بوڑھی ہے لیکن بڑی تابندہ عورت ہے، بڑی مبارک عورت ہے، اس کے دوپٹے کے دھاگے کے صدقے میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ دیکھنا کتنے لوگ بولیں گے اس کا نام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اس کا نام مخدومہ فاطمہ ام الخیر ہے۔ یہی نام تو میرے غوث پاک کی امی کا، اپنی ماں کا نام سنا تڑپ گئے غوث پاک، رونے لگے۔ فرماتے ہیں کہ پھر یہاں تم کیسے آئے؟ بولے جب میں بغداد شریف سے نکلا نا تو مجھے اسی بوڑھی خاتون نے بلایا، بولے میرے بیٹے تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا بغداد بزنس کرنے کے لیے۔ بولے بغداد میں ایک مدرسہ ہے جسے نظامیہ کہتے ہیں، وہاں پر میرا بیٹا عبدالقادر پڑھتا ہے، تم اپنا کام کرنا نا، تو کام کرنے کے بعد اس کے مدرسے میں چلے جانا۔ میرا بیٹا عبدالقادر اسی مدرسے میں پڑھتا ہے اور مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے اور میں اس سے بڑی محبت کرتی ہوں۔ وہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے بچھڑ گیا لیکن ان دنوں اس کی یاد بہت آ رہی ہے، میرے بیٹے کی یاد بہت آ رہی ہے۔ ایسا لگتا ہے میرا بیٹا بھوکا ہے، میرا بیٹا پیاسا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ بچے اگر بھوکے پیاسے ہوتے ہیں تو ماں کو خبر ہو جاتی ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ لیکن اگر ماں بھوکی ہوتی ہے تو بچوں کو خبر نہیں ہوتی۔ بچے ہوٹلوں میں کھانا کھا کے گھر جاتے ہیں، ماں کے لیے سوکھی روٹی بھی نہیں ہوتی۔ بچے پیپسی اسپرائٹ تھمس اپ پی کے جاتے ہیں، ماں کے لیے بالٹی میں گرم پانی رکھا ہوتا ہے گرمی کے دن۔ بچے اپنی بیوی کے لیے علاج کے لیے ادھر بلانتے سہارا شکنتلا PGI چلے جاتے ہیں اور اپنی ماں کے لیے 10 روپے کی 2 گولی کسی بنیے کی دکان سے خرید کے لاتے ہیں۔ یہ کیسا رشتہ ہے؟ کبھی آؤں گا تمہیں بتاؤں گا کہ ماں کسے کہتے ہیں۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں مجھ سے اس نے کہا کہ مجھ سے اس بوڑھی عورت نے کہا بغداد جانا تو میرا بیٹا عبدالقادر اس کو میرا سلام بولنا، یہ کچھ خرچے کے پیسے اس کو دے دینا،
ان دنوں اس کی یاد بہت آ رہی ہے، اس سے بتانا کہ تیری ماں خیریت سے۔ تو غوث پاک فرماتے پھر وہ کہتا میں بغداد آیا، میں نے اپنا بزنس کیا، میں فارغ ہو گیا، پھر میں اس مدرسے میں گیا جہاں شیخ عبد القادر پڑھتے ہیں، جامعہ نظامیہ۔ جب میں وہاں گیا تو مدرسے کے بچے اساتذہ ٹیچرز تھے لیکن عبد القادر نہیں تھا۔ میں نے کہا شیخ عبد القادر؟ بولے جیلانی؟ میں نے کہا ہاں۔ بولے وہ امام موسیٰ کاظم امام جواد تقی کے روضے پر ہوگا؟ بولے میں وہاں پر گیا۔ بولے سب ملے، عبد القادر نہ ملا۔ کسی نے کہا قریب میں امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ، بولے سب ملے، عبد القادر نہ ملا۔ کسی نے کہا کرکوک سلیمانیہ موصل کردستان کی طرف ہوگا، یونس علیہ السلام کی بارگاہ، بولے سب ملے، عبد القادر نہ ملا۔ کسی نے کہا نجف میں مولا علی کے روضے پر ہوگا، بولے وہاں گیا، سب ملے، عبد القادر نہ ملا۔ کسی نے کہا کربلا میں حسین و عباس کے پاس ہوگا، بولے وہاں گیا، عبد القادر نہ ملا۔ تو کسی نے کہا کہ عبد القادر مدائن کے جنگلوں میں گم ہو گیا، وہی گم ہو گیا، اس کی عقل معاف ہو گئی، معاذ اللہ اس کی عقل خراب ہو گئی، عبد القادر شاید انتقال کر گیا۔ کہا پھر میں نے عبد القادر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گیا، میرے اپنے پیسے ختم ہو گئے۔ بولے پھر؟ بولے اب جو پیسے میرے پاس اس کی ماں نے دیے تھے ان پیسوں سے خرید کر میں نے کھانا شروع کر دیا۔ انہی پیسوں کا یہ کھانا ہے جو ابھی میں نے تیرے سامنے رکھے دیکھا، اسی لیے میں نے تجھ سے کہا اسے کھا لے، نہ میرا ہے نہ تیرا ہے۔ اتنا سننا تھا غوث پاک بہت روئے، اتنا روئے آنکھوں سے آنسو نکلے۔ اس نے کہا اے مسافر تو روتا کیوں ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں اے مسافر سن، جیلان سے آنے والے، جس عبد القادر کو تو ڈھونڈ رہا ہے وہ میں ہوں، جس کے لیے تو نے اتنی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا تجھے وہ میں ہوں۔ اس نے کہا تم جیلانی عبد القادر ہو؟ فرمایا میں ہوں۔ کہا وہ تیرے باپ کا نام شیخ موسیٰ جنگی دوست ہے؟ فرمایا ہاں۔ تیری ماں کا نام فاطمہ ام الخیر؟ کہا ہاں۔ کہا تیرے دادا عبداللہ جیلانی؟ فرمایا ہاں۔ کہا تیری پھپھو عائشہ؟ فرمایا ہاں۔ یہ میرے گھر کے لوگ ہیں، یہ میری ماں ہے۔ وہ لپٹ گیا۔ اس نے کہا اے عبد القادر تو بڑا خوش قسمت ہے، تجھے اس ماں کا شکم ملا جس کے نام کے صدقے میں اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ تو شریفوں کے خاندان کا ہے، شرفا کے خاندان کا، تو حسنی حسینی لال ہے۔ میں نے کہا ہاں۔ یہ بتا میری ماں کیسی ہے؟ میری ماں کیسی ہے؟ اس نے کہا عبد القادر تیری ماں ٹھیک ہے، ذوق ہے، بڑھاپا ہے، لیکن تیری ماں ٹھیک ہے۔ غوث پاک فرماتے مجھے اس نے پیسے دیے، کل یہاں کیا ہوگا؟ لنگر بٹے گا۔ کیوں؟ کیا ادریس صاحب کے پاس پیسے فالتو ہیں کہ ہمیں اور آپ کو کھلائیں گے؟ ان کے گھر میں کوئی کھانے والا نہیں ہے، ان کے بچے نہیں ہیں، گھر کی بیویاں، ان کے بچوں کے بیویاں نہیں ہیں، کیا ضرورت ہے سب کرنے کی؟ لیکن اے دوستو سنو، حضور غوث اعظم سے کسی نے پوچھا تھا کہ اے شیخ عبد القادر سب سے بڑی نیکی کسے کہتے ہیں؟ سوال سمجھ گئے؟ سب سے بڑی نہ پوچھی، بولے سب سے بڑی، ہاتھوں کو اٹھائیں پہلے، سب سے بڑی، سوال سمجھو پھر جواب سمجھو گے، سب سے بڑی نیکی کسے کہتے ہیں؟ غوث پاک نے جملہ ارشاد فرمایا تھا میں نے نیکیوں کی فائل الٹ پلٹ کے دیکھی، لیکن سب سے بڑی نیکی اللہ کی بارگاہ میں جو مجھے ملی ہے وہ یہ ہے پبلک کو کھانا کھلا دیا جائے۔ ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ بھوکوں کو کھانا کھلا دیا جائے، مسافروں کو کھانا کھلا دیا جائے، اپنے گھر میں نمازیوں کو بلا کے چائے پلائے۔ نیکیوں، یہی جملہ غوث پاک کے لنگر کھانے پہ لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ میں نے نیکیوں کی فائل الٹ پلٹ کے دیکھی، سب سے بڑی نیکی اللہ کی بارگاہ میں مخلوق پبلک کو کھانا کھلانے والی، یہی وہ عمل تھا جس نے ابھارا۔ اور پھر کل انشاءاللہ غریبوں کی شکم پروری کا انتظام ہوگا اور غوث پاک کا لنگر ہوگا۔ تو صوفی سلطان فرماتے کوئی آئے چاہے نہ آئے غوث پاک کا نمائندہ ضرور آتا ہے۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا، اپنی ماؤں سے، اپنی بیٹیوں سے، ہر جمعرات کو غوث پاک کی نیاز کیا کریں، دل سے بولیں انشاءاللہ۔ ہر جمعرات کو غوث پاک کی نیاز کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اپنے ہاتھوں سے باوضو بنایا کریں اور اپنے ہاتھوں سے ہی فاتحہ کیا کریں، کسی امام اور مؤذن کو تکلیف نہ دیں، آپ اپنے گھروں میں خوش رہیں، باوضو نیاز کریں، پردوں میں عطر لگائیں، مصلوں میں سجدہ کرنے کی جگہ پہ عطر لگائیں، اپنے سب بال بچوں کو لے کر کے جو رب نے دیا، بہنوں کو، گھر کے سسر سب کو لے کر کے آپ بیٹھیں اور پھر حضور غوث پاک کو یاد کر کے نیاز کریں۔ کچھ نہیں آتا 11 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ الحمد شریف، سورہ فاتحہ یہ پڑھ کر کے، سورہ قل اللہ احد شریف، سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ 11 اور 3 مرتبہ پڑھ کر کے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیں۔ تو غوث پاک سب جانتے ہیں،
اور کچھ کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ بڑے پیر کی نگاہ تمہارے گھروں کی طرف رہے گی انشاءاللہ. کہتے ہیں انشاءاللہ. میں بہت تھوڑا سا چاول غوث پاک کے لنگر کھانے کا لے کے آیا تھا. عبید بھائی میرے بڑے بھائی, میں ان کو دیا تھا. انشاءاللہ آؤں گا تو سب کو غوث پاک کے لنگر کھانے کا چاول دوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یعنی 2-3 دن کے بعد میرے گھر پہ بغداد کے مہمان آنے والے ہیں. ابھی بھی وہ آرام کر رہے ہیں گھر پہ, پوری فیملی ہے, سگیدانیاں ہیں, وہ آنے والے ہیں. تو آپ میرے گھر پہ آئیے گا تو انشاءاللہ میں سب کو دوں گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں مجھے وہ پیسے دیے. اس نے کہا یہ پیسے لو, مثال کے طور پر تمہاری ماں نے مجھے 500 روپے دیے تھے, 100 تو خرچے ہو گئے, بچے کتنے 400. یہ 400 بچے اسے لے لو. غوث پاک فرماتے ہیں میں نے اس میں سے کچھ پیسے نکال کے کرائے کے نام پہ اسے دیے. میں نے کہا جانا تو میری ماں کو سلام بولنا, کہنا تیرا بیٹا عبد القادر اپنی راہ میں مست مگن ہے, عشق کی منزل طے کر رہا ہے. اے میری ماں دعا کر اللہ مجھے عاشق بنا دے. میں بھوکا ضرور ہوں لیکن اللہ کے نام کی برکتوں نے مجھے زندہ رکھا ہے, اللہ کے نام کا فیضان مجھے زندہ رکھا ہے. میں بڑی محنتیں کر رہا ہوں. باذن اللہ میری ماں سے کہنا تیری دعا کی ضرورت ہے. ماں اگر انتقال کر جائے تو اس کی قبروں پہ جایا کرو انشاءاللہ. ماں اگر زندہ ہو تو وعدہ کیجئے جب بھی گھر سے نکلا کرے اپنی ماں کا ہاتھ چوم کے نکلا کرے. کتنے لوگ ایسا کریں گے انشاءاللہ بولیں ماں باپ کے ہاتھ چوم کے نکلا کریں. یہی وہ نعمتیں ہیں جس کے بارے میں جتنی تعریف کی جائے, جتنی باتیں بتائی جائے وہ کم ہے. یہ احساس اس وقت ہوتا ہے جب یہ نعمتیں گھر سے چلی جاتی ہمیشہ کے لیے. سرکار غوث اعظم کے پاس جتنے پیسے آئے خرچے کے لیے معلوم ہے کیا کیا؟ کسی بینک میں جمع نہیں کیا, کسی استاد کو نہیں دیے. حضور اسے رکھے رہے ہیں, 10 روپے ہر مہینے لیں گے اور مجھے خرچے کے لیے دیجیے گا. حضور غوث پاک ان پیسوں کو لے کے بغداد کی منڈی میں آئے, ہوٹلوں سے کھانا خریدا, فروٹس خریدے, میوہ کی چیزیں خریدی, اور پھر غلام نوکر چاکر کو بلا لیے, ٹھیلے بلا لیے, اور کہیں ٹھیلوں پر, کہیں لوگوں کی پیٹھ پر, کہیں پہ سروں پہ رکھ کے کھانا پورے پیسے کا لگوایا اور پورے بغداد کے فقیروں میں بانٹنے لگے. بغداد کے سائلوں کو دینے لگے, بغداد کے بھوکوں کو کھلانے لگے, اور پورے پیسے سے بغداد میں لوگوں کو کھانا کھلایا. ایک دوست سے ملاقات ہو گئی, اس نے کہا شیخ عبد القادر یہ کیا بات ہے, کل تو بھوکے تھے آج لنگر چل رہا ہے. سرکار غوث پاک فرماتے ہیں یہ لنگر کے پیسے مجھے میری ماں نے بھیجے تھے. سبحان اللہ. بولے کائے کے لیے؟ بانٹنے کے لیے. فرمایا نا بانٹنے کے لیے نہیں, مجھے خرچے کے لیے بھیجے تھے. 2-4 مہینے میرے خرچے کے پیسے تھے. بولے پھر؟ بولے سارے پیسے جو خرچے والے تھے اسے میں نے سامان خرید کر کے بغداد کے غریبوں کو بٹوا دیا ہے. اس نے کہا عبد القادر تو عجیب انسان ہے, ارے کل کیا کھائے گا, ارے کچھ تو بچا لیا ہوتا, کل کیا کھائے گا. سرکار غوث اعظم فرماتے تم چپ رہو, تمہیں نہیں پتا جو پروردگار عالم ایک دن عبد القادر کو اتنا دے سکتا ہے وہ کل عبد القادر کو بھوکا تھوڑی مار دے گا. یہ کس نے کہا کہ ادریس صاحب آپ دیکھ چڑھائیں گے تو چاول کم ہو جائیں گے, مسالے کم ہو جائیں گے, پیسوں سے گوشت جائیں گے, مرغی, تو پھر وہ پیسے نا 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 نا. جب اللہ اتنی طاقت ایک دن دے گا تو پھر انشاءاللہ ہمیشہ کھلانے کی طاقتیں بھی غیب سے دے گا انشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ مبارک سنتوں کو ہم سب کے لیے عملی میدان میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. کھلا کے کھاؤ گے انشاءاللہ. سارے پیسے غوث پاک نے بانٹ دیے. غوث پاک درجے محبوبیت سے نکل کر کے درجے عشق تک آ گئے. اب جب عاشق بن گئے عمر ہو گئی 25 سال. کتنی؟ 25 سال یہاں کے اور 25 سال گزاری جنگل میں مدائن کے. 25 حصے ملا دیں, 25 حصے ملا دیں تو 50 ہوتے ہیں. اور جب 50 سال عمر پوری ہو گئی تو عاشق بن گئے. اب جب عاشق بن گئے تو بغداد کی طرف دیکھ کے بولے آئے میرے مولا میں کہاں جاؤں, میرے لیے کہاں حکم ہے, کہاں بزنس, کہاں کاروبار, کہاں پڑھانا, کیا کرنا ہے. آواز آئی اے عبد القادر یہ بغداد تیرے لیے. بولے نا میرے مولا میں یہاں نہیں رہوں گا, لوگ اچھے نہیں ہیں. فرمایا میرے مولا نے اے عبد القادر یہ شہر تیرے لیے. بولے میرے مولا میں یہاں نہیں رہوں گا. آواز آئی یہ شہر تیرے لیے. بولے میرے مولا مجھے یہ شہر پسند نہیں ہے, یہاں اوباش ٹپوری قسم کے لوگ رہتے ہیں, نشہ خور بہت ہیں, حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے, عورتوں میں بے پردگی ہے, مردوں میں تعیش پرستی ہے, میں اس شہر میں نہیں رہوں گا. آواز آئی تجھے اسی شہر پہ رہنا ہے, تجھے اسی. غوث پاک فرماتے میں مچل گیا. جب عاشق بن چکے تھے تو پھر اب درجے محبوبیت پر آنا ہے. اب باتیں ان کی فالو کی جائیں گی. کہتے ہیں میرے مولا اگر میں بغداد میں رکوں گا تو پھر میری کچھ شرطیں بھی ہیں تجھے ماننی پڑیں گی. کس سے کہہ رہے ہیں؟
اونچی بولو. اللہ تعالیٰ اللہ سے کہہ رہے ہیں, آپ کوتوال سے نہیں کہہ سکتے, داروغہ جی سے نہیں کہہ سکتے, ودھائک سے نہیں کہہ سکتے. یہ غوث پاک اللہ سے کہتے ہیں میرے مولا اگر میں اس شہر میں رہوں گا تو میری کچھ شرطیں ہیں. آواز آئی, بول عبد القادر تیری شرط کیا ہے؟ میں نے 70 شرطیں گنائی. 70 گنائی, ہر ایک شرط کو 70 مرتبے کہہ کے قبول کی ہے. ایک دن تقریر کر رہے تھے غوث پاک نے فرمایا اے بغداد والو اگر کہو تو بتا دوں ان 70 شرطوں میں ایک شرط کیا تھی؟ بتا دیں. لوگوں نے کہا حضور بتا دیں. تو سرکار غوث اعظم فرماتے ان 70 شرطوں میں ایک شرط یہ بھی تھی. میں نے کہا اے میرے مولا میری ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو مجھ سے محبت کرے بغیر توبہ کے اسے موت نہیں آنی چاہیے. اللہ 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 اللہ. کہو تو دوسری بتا دوں. کسی بتا دوں. یہ کتاب میں نہیں ہے, یہ کتاب میں نہیں ہے کہ یہی وہ دوسری شرط ہے, لیکن یہ واقعہ ہے. لیکن غوث پاک کے ان 70 معروضات میں ایک یہ بھی ہے. غوث پاک کے خادم میں شیخ بقا بن بطو غوث پاک کے پیچھے پیچھے چلتے تھے. استاد شیخ حماد دباس کے روم میں آئے, تو جب روم میں آئے نا تو سرکار غوث اعظم کے استاد بیٹھے تھے, غوث پاک کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے آپ نے ادب سے خطبہ پڑھا اور خطبہ پڑھنے کے بعد تقریر شروع کر دی. اور جب تقریر شروع کی تو ٹاپک کیا تھا؟ نماز روزہ نہیں, موت قضا و قدر نہیں. معلوم ہے کیا ٹاپک تھا؟ اپنی ہی ذات. اے بغداد والو تمہیں پتا ہے عبد القادر کون ہے؟ اپنے ہی بارے میں غوث پاک نے بڑی 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 باتیں کی اور دیر تک کی. تقریر جب ختم ہوئی تو آپ کے استاد نے کہا عبد القادر ادھر آؤ. جب غوث پاک اپنے استاد کے پاس گئے تو استاد شیخ حماد نے کہا عبد القادر تجھے پتا ہے بہت اوور بولتے ہو. ان کے استاد نے کہا بہت اوور بولتے ہو, اپنے بارے میں کوئی اس قسم کی باتیں کرتا ہے, میں یہ ہوں میں وہ ہوں میں وہ ہوں میں وہ ہوں. سن عبد القادر تجھ سے اللہ میدان محشر میں تجھ سے بھی اللہ سوال کرے گا. سنبھل کے بولا کرو. فرماتے ہیں استاد اے عبد القادر اللہ تجھ سے بھی مواخذہ کرے گا, گرفت کرے گا, تجھ سے بھی میدان محشر میں سوال کرے گا اللہ. لہذا سنبھل کے بات کیا کرو, اتنا اوور نہ بولا کرو. غوث پاک کے قادری شیخ بقا کہتے ہیں کہ غوث پاک کا چہرہ بدل گیا. آپ نے اپنا داہنا ہاتھ اپنے استاد کے سینے پہ رکھا, رکھنے کے بعد ہٹایا اور ہٹانے کے بعد فرمایا اے میرے استاد دیکھو میرے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ کیا لکھا ہوا ہے. دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. تو شیخ حماد دباس کہتے ہیں میں نے شیخ عبد القادر کے داہنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا اے حماد دباس اللہ فرماتا ہے میں عبد القادر سے میدان محشر میں کوئی سوال نہیں کروں گا. یہ ان 70 میں سے دوسری شرط ہے. مجھے کئی باتیں معلوم ہے, بتایا تھا صوفی صاحب خدا نے, لیکن حضور غوث اعظم سرکار ہے. ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. یہ کھانے کھلانے والی رسم کو زندہ رکھو گے انشاءاللہ. انشاءاللہ بولو انشاءاللہ. کھلا کے کھاؤ گے, یہ غوث پاک کی سنت ہے. ہاں کل لنگر کی دھوم دھوم رہے گی انشاءاللہ. غوث پاک کا نمائندہ آئے گا انشاءاللہ. غوث پاک نے خدمت کی, 5000 عیسائیوں نے یہودیوں نے کلمہ پڑھا. غوث پاک کی بات کروں گا تو 6-7-8 گھنٹے میں ختم ہوتی ہیں, لیکن باتیں آخری ہیں. ٹھیک, حضور غوث اعظم سرکار کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد 5000. کتنی؟ 5000. 1.25 لاکھ لوگوں نے توبہ کیا شراب سے, زنا سے, چوری سے. 1.25 لاکھ غوث پاک کے مدرسے سے عالم دین فارغ ہوئے. ہفتے میں 2 تقریر غوث پاک میدان میں کرتے تھے. ہر تقریر میں 400 لوگوں کو اللہ اپنا ولی بناتا. 4 کو جنازے اٹھا کرتے تھے. انسانوں کی تعداد 70,000 کے آس پاس ہوتی تھی, جنات اس سے زیادہ ہوتے تھے, اور فرشتے کتنے ہوتے تھے یا تو آپ گن کے بتائیں یا مجھ سے سنیں. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں انسان 70,000 سے زیادہ ہوتے تھے. میری کرسی لگتی تھی باب الشیخ میں, اور باب حلب تک 2.25 کلومیٹر دور تک لوگ بیٹھتے تھے. ٹھیک, 70,000 کا مجمع ہوتا تھا, جنات اس سے زیادہ ہوتے تھے, اور فرشتے. غوث پاک فرماتے کبھی کبھی میں تقریر کے بیچ میں اپنا سر اٹھاتا آسمان کی طرف تو اتنے فرشتے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر ہوا میں اڑتے ہوئے لٹکے ہوئے میری تقریر کو سنتے رہتے تھے کہ مجھے آسمان دکھائی نہیں دیتا تھا. یہ غوث پاک کی تقریر سننے والے لوگ ہیں. ہر ولی آتے تھے. دیکھنا کتنے لوگ بولتے ہیں سبحان اللہ. غوث پاک کی تقریر سننے کے لیے ہر ولی آتا تھا.
ولی ہی نہیں رسول بھی آتے تھے، رسول ہی نہیں رسولوں کے سردار بھی آتے تھے۔ میرا امام کہتا ہے ولی کیا، مرسل آئے خود حضور آئے، وہ تیری واس کی محفل ہے یاد ہو۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ ہے، ولیوں کی پوسٹنگ کرواتے ہیں خواجہ خضر، کیا نام ہے؟ خواجہ خضر، ولیوں کی پوسٹنگ کرواتے ہیں۔ وہ سینی کے کتب کو اٹھایا تو بھیج دیا مورت گنج، وہاں کے ابدال کو اٹھایا تو الہ آباد بھیج دیا، الہ آباد کے اوتاد کو اٹھایا تو کانپور بھیج دیا، وہاں کے مرزوق کو اٹھایا تو لکھنؤ بھیج دیا۔ خواجہ خضر ولیوں کی پوسٹنگ کرتے ہیں۔ کسی نے پوچھا ہے خواجہ خضر ولیوں کی پوسٹنگ کرتے ہو اللہ کے حکم سے، کبھی کوئی ایسا ولی ملا جس نے تمہیں حیرت میں ڈالا ہو؟ کہتے ہیں ہاں بھائی ایک ملا۔ آپ سمجھ لیں گے وہ ایک کون ہوگا؟ ہاں بولے وہ کیسے؟ تو خواجہ خضر کہتے ہیں میں زمین سے اڑا، یہ مشاہداتی دنیا ہے، اسے ناسوتی دنیا کہتے ہیں۔ عالم ناسوت، عالم جبروت، عالم ہاہوت، عالم ملکوت، عالم ہاہوت، یہ دنیا کے نام ہیں جو پردے غیب میں۔ تو خواجہ خضر کہتے ہیں میں ادھر سے نکلا تو سوچا کہ عالم لاہوت، جبروت، ہاہوت ہو لوں، لیکن جب میں اڑا نا تو جہاں سے دنیا ختم ہوتی ہے اس کے آخری کنارے پر ایک ٹاپو پر جزیرے پر ایک آدمی چادر اوڑھے لیٹا ہوا۔ خواجہ خضر کہتے ہیں کہ میں اوپر سے نیچے لینڈ کیا، میں نیچے اترا، میں سمجھ گیا یہ کوئی اللہ کا ولی ہے، اللہ کا ولی ہے۔ میں نے کہا اٹھ، یہاں کوئی عام انسان نہیں آ پائے گا، تو آ گیا تو سو رہا ہے، اللہ کے ولی ہو، محنت کرو محنت کرو۔ اگر تم عام مومن ہوتے تو صالحین میں آ جاتے، اگر تم صالحین میں ہو تو پھر ولی بن جاؤ، ولی ہو تو اللہ کے جلوے دیکھو، بکھر جاؤ تو مرزوق بن جاؤ، سمجھ جاؤ تو سالک بن جاؤ، سالک ہو تو آگے بڑھو، اوتاد بن جاؤ، ابرار بن جاؤ، ابدال بن جاؤ، غوث بن جاؤ، قطب بن جاؤ، خضر کے مقام۔ یہ کیا سوتے ہو یار، یہ دنیا سونے کی اٹھ۔ خواجہ خضر کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی، اے خضر سنبھل کے سنبھل کے سنبھل کے۔ میں نے کہا میرے مولا یہ کون ہے؟ آواز آئی سن خضر، تو جس سے محبت کرتا ہے وہ میں ہوں، تو جس سے محبت کرتا ہے وہ میں ہوں، اور میں جس سے محبت کرتا ہوں یہ وہ ہے، اس کا نام شیخ عبد القادر جیلانی ہے۔ میرا امام کہتا ہے سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ میرا شیخ فرماتا ہے جس نے مجھے یاد کیا بخش دیا جائے گا، ہاتھوں اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ جس نے مجھے یاد کیا بخش دیا جائے گا، جس نے میرے بارے میں اچھا گمان رکھا بخش دیا جائے گا، جس نے مجھے تصور میں بسایا وہ سمجھ لو کہ نیکیاں کرنے میں لگا ہوا ہے۔ سنو بغداد والوں، ولایت جس کو لینے کے لیے لوگوں کی عمریں گھنچ جاتی ہیں، غوث پاک فرماتے ہیں ولایت میرے گھر کی کھوٹی پہ ٹنگی رہتی ہے، ولایت میرے گھر کی کھوٹی پہ ٹنگی رہتی ہے، جس کو چاہتا ہوں اتار کے دے دیتا ہوں، اور جس کی چاہتا ہوں اتار کے دان دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں میرے دادا نے فرمایا تھا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی۔ میں نے اپنے دوستوں کو بتایا ابھی، میں نے کہا سنو نے ارشاد من زار شفاعتی، جس نے میرے روزے کی شفاعت واجب ہے۔ غوث آپ فرماتے سنو بغداد